نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. الحمدللہ آج کی یہ محفل حلقہ قادریہ فریدیہ رضویہ کی ماہانہ محفل ہے 11ویں شریف کے عنوان سے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بالخصوص خانقاہ میں جو بھی بات ہو، جو بھی درس ہو، خطاب ہو، وہ تربیت دی اور ہماری اصلاح پر مبنی ہونا چاہیے. آج جو جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، ایک حدیث شریف ہے، وہ حدیث پاک اور اس کا معنی اور اس سے ظاہر ہونے والا مفہوم کہ جو ہماری دینی اور دنیاوی معاملات میں اگر ہم اس پر عمل کریں تو اچھی تبدیلی آ سکتی ہے. جو بات ہم کسی بھی تجربے کار سے سنیں، اس کی لکھی ہوئی بات پڑھیں اور اس پر عمل کریں، تو یہ 100% یقینی نہیں ہے کہ کسی تجربے کار کی کوئی بات ہمیں فائدہ دے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ 100% یقینی ہے کہ اگر ان پر صحیح عمل کر لیا جائے تو دین میں بھی فائدہ دے گی اور دنیا میں بھی فائدہ دے گی. تو ہم زندگی میں ترقی اور کامیابی کے لیے بہت سے اپنی فیلڈ کے تجربے کار لوگوں کی باتیں ہم پڑھتے سنتے ہیں، ان سے رہنمائی لے کر ترقی کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں. کسی کو مل جاتی ہے، کوئی رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ جو تجربے کار تھا اس کی بات یقینی نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یقینی ہے. جو عمل کرے گا کسی اور تجربے کار کی بات زیادہ سے زیادہ ہمیں دنیا میں کامیاب کروا سکتی ہے. حضور علیہ السلام کی بات ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کروائی گی، آخرت میں بھی کامیاب. تو یہ ایک تمہید میں نے آپ کے ذہن میں اتار دی ہے کہ جو بات اب بیان کی جا رہی ہے وہ کسی عام شخص کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر دین و دنیا کی کامیابی، ترقی، عزت، بلندی چاہیے تو اللہ کے رسول کی بات ہمیں ان کی عطا کردہ جو تعلیمات ہیں اسی کے ذریعے. بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے، حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 3 طرح کے لوگ وہ ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نہ ہی ان سے کلام فرمائے گا، نہ ہی انہیں پاکیزہ فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. 3 باتیں یہاں پر اپنے ذہن میں رکھیے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہ کل قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا. یعنی اظہار ناراضگی ہے، یہ ناراضگی کا اظہار جس سے ہوتا ہے اس سے ہم بات نہیں کرتے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ کل اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوگا اور اس سے کلام رحمت کا کلام نہیں ہوگا. اس سے دوسری بات فرمایا ولا یزکی، اسے پاکیزہ نہیں کرے گا. یعنی پاکیزہ کیا؟ پاکیزگی یہ کہ بہت سے لوگ گناہ لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، گناہوں کو معاف فرما دے گا، گناہوں سے پاک ہو کر وہ لوگ جنت کی طرف چل دیں گے. یہ ہے پاکیزگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا، اسے پاکیزہ نہیں کرے گا. جب اللہ نظر رحمت نہیں فرما رہا، کلام رحمت اس سے نہیں ہو رہا، جب وہ پاکیزگی اسے نہیں مل رہی، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب. اب حضور کے اس فرمان پر کیا کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ یقینی بات ہے کہ بالکل 100% بات ہے. جب حضور نے فرما دی تو ایسے ہی ہو. اب وہ 3 قسم کے لوگ ہیں، 3 قسم کے لوگ وہ ہیں. فرمایا رجل
على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل. فرمایا پہلا وہ شخص کہ جس کے پاس پانی موجود ہو اور ایسی جگہ ایسی بستی میں وہ موجود ہے کہ صرف اس کے پاس پانی ہے، کسی اور کے پاس نہیں، اور اس کے پاس جو پانی ہے اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، کسی جنگل میں ہے، کسی صحرا میں ہے، کسی ایسی جگہ پر اس کے پاس پانی موجود ہے کہ جہاں دوسروں کے پاس نہیں ہے، ایک بات دوسری غیر کہ اس کی اپنی ضرورت سے زیادہ ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یمنعون منہ ابن السبیل، اور پانی ہوتے ہوئے کوئی مسافر جا رہا ہو اسے پانی کی ضرورت ہو اور یہ پانی کو منع کرتا ہے. کسی مسافر کو ایسے مقام پر ضرورت ہے کہ جہاں کہیں اور پانی نہیں ہے، اس شخص کے پاس پانی بھی ہے اور اس کی ضرورت سے زیادہ ہے کہ اگر یہ دے دے گا تو اس کا کوئی حرج نہیں ہوگا، اس وقت منع کر دینا. حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا سامنا ہوگا. دوسری بات یہ یہاں پانی کا تو حضور نے بیان فرما دیا، لیکن اس میں ہر نعمت شامل ہے. یہ مسلمہ قاعدہ ہے شریعت اسلامیہ کا کہ جب کسی مسلمان کی ضرورت آپ سے اس طرح وابستہ ہو جائے کہ صرف آپ اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں اور آپ کے اس کی ضرورت پوری کرنے میں آپ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے، تو آپ پر تو حق العبد غالب ہو جاتا ہے اور آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ اس کی مدد کریں. بہت سے وہ معاملات کے جہاں عبادات میں، مذہبی معاملات میں پیسے لینا جائز ہے، وہ اس وقت تک ہے کہ جب تک حالات عام ہیں. اگر آپ کسی ایسی جگہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں وہ دینی کام صرف آپ ہی کر سکتے ہیں تو اب مسلمانوں کا حق غالب ہو جاتا ہے. اس وقت جو ہے بہت سے ایسے کام ہیں کہ جس کے پیسے لینا جائز نہیں ہے. کب کہ جس وقت آپ ہی وہ کام کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں ایسے لوگوں کو، ایسے مواقع کو تلاش کیا جاتا ہے کہ جو کام کوئی نہیں کر سکتا ہو، اب بندہ پھنس گیا ہمارے پاس آ کے تو لاکھوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. یہ وہ مقام تھا کہ جب آ کر کوئی کہہ رہا ہے کہ اب آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا تو وہاں تو پیسے ہی لینا جائز نہیں تھا، وہاں لاکھوں کی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے. اب دینی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو، اب یہ موقع تلاش کرتا ہے کہ لوگ پھنسے اور ہم ان کی ضرورت سے فائدہ اٹھائیں. یہ جو ذخیرہ اندوزی حرام ہے وہ اسی وجہ سے حرام ہے کہ آپ کوئی چیز روک کر، مارکیٹ سے روک کر کسی اناج کو آپ پہلے وہاں قلت پیدا کرو، لوگ پریشان ہو، لوگ زیادہ دام دینے کو تیار ہو جائے، اس وقت آپ قیمت بڑھا کر بیچو گے، یہ جائز نہیں. کیوں؟ اب مسلمانوں کا حق غالب ہے. ہاں جب تک عام حالات ہیں اس وقت تک آپ کی مرضی ہے، آپ جتنی چاہے قیمت مانگو اپنی چیز کی، وہ جو خریدار ہے وہ پابند نہیں ہے آپ کا، وہ آپ سے نہیں لے گا، کسی اور سے لے گا. لوگ اس وجہ پر پتہ نہیں کیا کیا حکم لگا دیتے ہیں کہ جناب سود ہے یا یہ ہے یا حرام ہے. کوئی حرام نہیں ہے کہ جب عام حالات ہیں آپ اپنی چیز کو مہنگا بیچ رہے ہو، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، وہ اس کی سمجھدار ہے، آپ سے نہیں ہے، کسی اور سے نہیں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات کہ جو اصل جس پر گفتگو کرنی ہے وہ فرمایا وَرَجُلٌ بَایَعَ إِمَامًا، کہ کوئی شخص دوسرے شخص کی بیعت کرے، لا يُبَایِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَاهُ، لیکن اس کا یہ بیعت کرنا فقط دنیاوی غرض سے تھا اور دنیاوی ارادے، دنیاوی منفعت اور فائدے کے لیے تھا. اور اس کی حالت کیا تھی؟ ان اعطاہ ما یرید وفعلہ، کہ اگر جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ اسے اس کی من پسند چیزیں دیتا رہے، اسے جو ہے وہ دنیا داری میں آگے بڑھاتا رہے، تو وہ جناب وہ بیعت کرنے والا بھی اس سے وفا کرتا رہے، اس کی بات کرتا رہے، بیعت کرنے والا بھی اس سے وفا کرتا رہے. جہاں یہ دنیا داری دینا چھوڑ دے وہ فوراً کھل جائے. کیا طریقہ؟ کہ کوئی شخص کسی کے ہاتھ پر بیعت کرے اور فقط دنیاوی غرض و ارادے کے لیے وہ بیعت کرے، اور اس کی حالت یہ ہو کہ اگر جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہاں سے دنیا مل رہی ہے تو اس کی بھی وفائی جاری ہے، اس کی زبان پر بھی وسیلے ہیں کہ جناب کاروبار چل رہا ہے، دنیا داری مل رہی ہے تو تعریفوں کے پل باندھتے جا رہے ہیں. اور جہاں دنیا داری میں فرق آیا، نقصانات شروع ہوئے، آزمائش شروع ہوئی، جو من چاہی چیزیں ہیں، مرادیں ہیں، وہ پوری نہیں ہو رہی، حضور فرماتے ہیں وہ فوراً اس سے ہو جائے.
پھر وفا نہ کرے تو فرمایا دوسرا یہ شخص ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے جلال کا سامنا اسے کرنا ہوگا. اور تیسرا جو حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا ورجل یبایع رجلا فی سلعۃ بعد العصر کہ کوئی شخص صبح تجارت کے لیے نکلا, اپنا سامان بیچنے کے لیے نکلا, شام ہو گئی, اس کا سامان جو ہے جس طرح وہ چاہتا تھا اس طرح نہیں بیچ سکا. اب شام کے وقت لوگوں کی حاجت ہو اور وہ جو ہے اب اس کی ایک حاجت ہے کہ اس نے سامان تو بیچنا ہے اور سیدھے طریقے سے وہ نہیں بیچ سکا تو قسمیں کھانا شروع کر. فحلف بالله لقد اوتي بها كذا وكذا وصدقه. وہ قسمیں کھانا شروع کر دے, اگر سچی جھوٹی کوئی سی بھی قسمیں کھا کر اپنا مال کو نکالنے کی کوشش کرے. حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے جلال کا سامنا ہے. یہ تین حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیے. ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے دوسری جو بات حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا, دنیا داری کے لیے بیان کرنا. جب تک دنیا ملتی رہے قصیدے پڑھتا رہنا, جہاں دنیا داری بند ہوئی تو جہاں پھر جانا اور کوئی اور تلاش کرنا. یہ صورت حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا. یاد رکھو بیعت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے دنیاوی یعنی سیاسی بیعت, یہ جو ہم ووٹ ڈالتے ہیں, یہ جو ہم کسی کو اپنا رہنما کسی کو اپنا دنیاوی امور میں قائد بناتے ہیں, ایک یہ بیعت. یہاں پر در حقیقت یہی بیعت مراد ہے جو شارحین نے جو یہاں پر لکھا نا وہ اسی بیعت کے متعلق لکھا ہے کہ جو ہم دنیا داری میں اپنے حاکم جو ہم مقرر کرتے ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی سیاسی گفتگو یا موضوع لے کر بیٹھا ہوں. حدیث شریف کا معنی یہ ہے کہ آپ جسے اپنا حاکم بنا رہے ہیں, آپ جسے اپنا لیڈر بنا رہے ہیں, تو آپ اس کے بارے میں صرف اتنا سوچ لیں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے. یہ بیعت ہی ہے. یہ بیعت جو تھی یا دنیا داری کے لیے تھی یا دینداری کے لیے. اگر دینداری کے لیے تھی تو اللہ مبارک فرمائے, اور اگر دنیا داری کے لیے تھی تو پھر یہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے. اس پر زیادہ گفتگو نہیں کروں گا, نہ کسی پارٹی کا نام لوں گا, نہ ہی کسی شخصیت کا. مقصد اصل حکم سمجھانا. اور یہ جو سیاست ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دین کے خلاف کھڑی ہو. مولا علی کا وہ جملہ یاد رکھنا کہ جو حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کہا تھا کہ جب یہ پوچھا گیا کہ بیعت کس کی جائے, اپنا رہنما, اپنا حکمران, اپنا حاکم کسے بنایا جائے, امام کسے بنایا جائے, تو مولا علی نے حضرت صدیق اکبر کی طرف ہاتھ بڑھا کر فرمایا تھا کہ جسے اللہ کے رسول نے ہمارے دین میں امام بنایا ہو, ہماری دنیا میں بھی امام بننے کا وہی سب سے زیادہ ایک اصول مولا علی نے دیا نا کہ کون ہماری دنیا داری کا امام بننے کے لائق ہے, اور جسے اللہ کے رسول نے دین میں ہمارا امام بنایا. تو آج یہ کسی دنیاوی درجہ پہچان کی بات نہیں ہے, اور 1000 دنیاوی درجہ پہچان ہونے کے بعد بھی کیوں اللہ کے رسول کے بات کے سامنے ان باتوں کی اور ان کے تجربوں کی کوئی وقت نہیں ہے. کیونکہ یاد رکھو اپنا لیڈر دنیا کی اعتبار سے بھی اسے بناؤ کہ تمہارا نقطہ نظر دین ہو. اس سے فائدہ نقصان کیا ہے؟ آج ہم دنیاوی طور پر بنا رہے ہیں اور مزید تنگ سے تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ارے خوشحالی بھی مل جائے تو جو ایمان کو برباد کرتے ہیں ایسی خوشحالی برباد کرتے ہیں, جو آخرت کو برباد کرتے ہیں ایسی خوشحالی کسی کام کی نہیں ہے. ہمارا کسی کے بھی ساتھ کھڑے ہونا یہ ابھی کل میدان محشر میں جواب دینا ہے اس کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا, کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. دنیا میں جس سے محبت کا رشتہ ہے کل قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یہ محبتوں کے رشتے جو ہے نا یہ ذرا دھیان سے بنا, سوچ سمجھ کر بنا. اب کوئی کہے کہ جناب میں جس لیڈر کو مانتا ہوں, جس سے قائد مانتا ہوں, وہ میرا اس سے قلبی رشتہ نہیں ہے, کوئی میری محبت نہیں ہے. حدیث شریف میں محبت کے بارے میں اس سے محبت نہیں کرتا, میں تو بس جو ہے نظام بہتر کرنے کے لیے, لوگوں کے بھلے کے لیے یا اپنے بھلے کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہوں. تو یہ بات کہہ کر کوئی بچ نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بیان فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا, وہاں یہ بھی فرمایا کہ جو جس کی تعداد بڑھائے گا تو قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. اس کا معنی سمجھے آپ کہ جو جس کی تعداد بڑھائے گا تو قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. ہمارا ایک ووٹ کسی کی تعداد بڑھا دیتا,
ہماری گفتگو، ہمارا کسی کے ساتھ کھڑے ہونا، ہمارا کسی کے حق میں بات کرنا اس کی تعداد بڑھا دیتا ہے۔ تمہاری زبان سے اسی کے حق میں بات نکلنی چاہیے کہ قیامت میں جس کے ساتھ کھڑے ہونے کا کی ہمت تمہارے اندر ہے۔ تو یہ یاد رکھنا، یہ مذاق نہیں ہے دنیا داری۔ یہ دنیا داری دین کے تابع جب تک چلے گی نا، تو جب تک تو آپ کی منزل جنت کی طرف ہوگی، جہاں دین دنیا داری کے تابع ہونے لگایا اور آپ آخرت کو بھول کر صرف یہ سوچنے لگ جائیں کہ دنیا بہتر کرنی ہے، اور اس میں اگر آخرت برباد ہو جائے تو پھر اس سے بڑا گھاٹے کا سودا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو کیونکہ ہماری گفتگو میں جو ہے مختصر رکھنی ہے، اس قسم کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ آگے بہت سے مواقع آئیں گے، ووٹ کا ہو، نعرہ لگانے کا ہو، کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہو، کسی کے پروگرام میں شرکت کرنے کا بھی معاملہ ہو، حضور نے فرمایا تعداد بھی بڑھائی نا تو قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑے ہونا۔ تو آئندہ تمہارے قدم کہاں کھڑے ہیں، کس کی تعداد بڑھا رہے ہو، اس حدیث کو یاد کر لینا، کسی کی تعداد بڑھانے سے پہلے۔ دوسری بیعت کیا ہوتی ہے، وہ جو ہمارے سلاسل میں جاری ہے کہ جناب ایک انسان کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اور اپنے مذہبی معاملات اس کی نگرانی میں ادا کرتا ہے اور ایک تربیت اس سے دیتا ہے۔ اگر تربیت نہ بھی لے تو کم سے کم نسبت، جسے بیعت برکت کہتے ہیں، کہ وہ نسبت اس سے حاصل ہو جاتی ہے کہ جو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ تو یہ جو بیعت برکت بھی اگر ہے نا، یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، اس کے بھی بہت سے فوائد ہیں۔ ہاں، وہ بیعت جو بیعت سلوک ہے، وہ بیعت جو بیعت تربیت ہے، تو پھر اس کی شان ہی نرالی ہے۔ اب اس بیعت کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں، اسی فرمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک عام لفظ ارشاد فرمایا، جو کسی کے ہاتھ پر بیعت کرے اور اگر اس کی نیت دنیا داری کی ہو، ہم اہل سنت ہیں، ہمارا طریقہ، ہمارا شعار ہے کہ ہم بزرگوں کے ہاتھوں پر بیعت ہوتے ہیں، صاحب اجازت لوگوں کے ہاتھ پر ہم بیعت ہوتے ہیں۔ بس اپنا نظریہ ایک بار چیک کر لینا کہ اگر بیعت ہوئے تھے تو دینداری کے لیے ہوئے تھے یا دنیا داری کے لیے؟ اگر دینداری کے لیے ہوئے تھے تو لاکھوں مبارکباد کہ اللہ نے اپنے سلیب عطا فرمائی، اور اگر دنیا داری کے لیے ہوئے تھے تو یہاں پر حضور فرما چکے ہیں لا یکلمہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں فرمائے گا قیامت کے دن کہ جس نے بیعت کی ہے اور دنیا داری کے لیے کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ نہیں کرے گا۔ وہ تو اس وہم میں ہے کہ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وہ اس کے اگلے پچھلے تو پچھلے بولا اگلے بھی معاف ہو گئے، اور جب تک موت کا فرشتہ نہیں آ سکتا، جب تک میں کلمہ نہ پڑھ لوں، ہاں، اور وہ اگر وہ اس وہم میں، اس گمان میں ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں ہوں، میرا پیر پھسلے گا تو میرا شیخ مجھے تھامے گا، شیخ میں اگرچہ کہ طاقت موجود ہو، تمہاری نیت کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر جو دنیا میں نہیں تھامے گا تو آخرت میں بھی نہیں تھامے گا۔ یہ شیخ کی کمی نہیں ہوگی، یہ ہماری نیتوں کا فساد ہوگا، ہماری نیتوں کا فطور ہوگا کہ اگر ہم دنیا داری کے لیے ہم نے بیعت کی، اور اگر واقعی ایسا ہے کہ دنیا داری کے لیے بیعت کی ہے تو آج بھی اپنے نیتوں کو، اپنے ارادوں کو درست سمجھ کر لو تاکہ آخرت بچ سکے۔ اور یہ خرابی ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ ہو چکی ہے کہ جناب ہماری یہ بیعت کے سلسلے، یہ پیری مریدی کے رشتے، یہ ان کا تعلق دنیا داری سے ہو کر ہے۔ اور جی پیر صاحب خود چاہیے کہ جو خود بھی فارغ ہو، ہمیں بھی فارغ رکھیں، نہ خود محنت کریں نہ ہم سے محنت کر رہے ہیں۔ اس پیر کے پاس سے لوگ بھاگ جاتے ہیں، بولے جی یہ تو نمازیں پڑھوا، نمازیں پڑھنی ہوتی تو تیرے پاس کیوں آتے بھائی؟ نمازیں پڑھنی ہوتی تو پھر محلے کی مسجد کافی ہے، تمہارے پاس آنے کا، تمہیں نذرانے دینے کا مقصد ہی ہے۔ زندگی ہماری، نمازیں تمہاری، زندگی میں ہم تمہارے کفیل، قیامت میں تم ہمارے کفیل، ایسا ہی زندگی میں ہم تمہارے ذمہ دار، نوکری کی ضرورت نہیں ہے، آخر میں تم ہمارے ذمہ دار، اس کے اپنے ذمے کے لالے پڑے ہوں گے اور تمہاری کا ذمہ داری نبھائے گا۔ تو اپنی سوچ کو میری بات کی وجہ سے نہیں، اللہ کے رسول کی بات کی وجہ سے، اللہ کے رسول کے فرمان کی وجہ سے آپ نے صاف لفظوں میں بیان فرما دیا
کہ کوئی کسی کے ہاتھ پر دنیا داری کے لیے بیعت کرے گا، ورنہ کل قیامت میں امید نہ رکھے. جہاں وہ نعرے لگاتا ایک نظر کر دیجیے، ایک نظر کر دیجیے، وہاں کی نظر اصل ہے. یہاں پر کوئی نظر کر بھی دے اور اگر وہ بری سوچ لے کر ہی اس دنیا سے گیا اور اللہ کی بارگاہ میں اگر قبول نہیں ہو سکا تو یہاں کی نظر کیا، وہ یہاں نظر مانتا رہا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی نظر رحمت، حضور علیہ السلام کی شفقت، اس سے اگر محروم ہو گیا تو مجھے بتاؤ اسے کیا فائدہ ہوگا. یہ باتیں آج وہ ہیں کہ جو ہمارے یہاں سمجھائی نہیں جاتی. ہمارے ہاں پبلک کو خوش کرنے والی باتیں کی جاتی ہیں کہ آپ جناب کامیاب ہو گئے، اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ دھوکہ ہے. اگر اس طرح کامیابی ہوتی تو سب سے بڑے کامیاب تو صحابہ تھے. انہوں نے کیوں محنتیں کی ہیں، انہوں نے کیوں جو ہے مجاہدات کیے ہیں. حضور غوث اعظم کی 11ویں منانے بیٹھے ہیں کہ ہم حضور غوث اعظم سے زیادہ اللہ کے محبوب ہیں، حضور غوث اعظم سے بڑھ کر ہم جو ہے کامیاب ہیں. حضور غوث اعظم سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا، تو قادری اتنا تو کر لے کہ عشاء کے وضو سے عشاء پڑھ لے، فجر کے وضو سے فجر پڑھ لے. غوث اعظم جو ہمارے ایمان ہے کہ ہم کہتے ہیں نا غوث اعظم کا مرید ہوں، میں غوث کا مرید ہوں، مجھ کو جلا کے دے، یہ وہم ہے ہمارا. اور یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے عذاب کی توہین نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف رکھنا مومن کی شان ہے. اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے اشعار کہ اللہ کا عذاب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کس نے سکھا دیا آپ کو؟ دین تو نہیں سکھا. اللہ کے رسول تو آنسو بہا رہے امت کے لیے، اور امت یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جلا کر دے. کون سی سند آپ کے پاس ہے؟ اگر ہے تو پھر دنیا بھی آپ سے چیک کر لو. کئی بار ٹھنڈی کرنے کے بعد یہ دنیا میں آئی ہے، ہزاروں بار، تو ہزاروں درجے زیادہ ہے. ہزاروں درجے کے علاوہ شاید کم ہو. تو اگر اتنا ہی بھروسہ ہے تو چیک کر لیجیے، شاید یہاں بچت ہو تو ہم امید کریں گے وہاں بھی بچت ہو جائے. تو جب اس آگ سے نہیں بچ پا رہا، عمل کی دنیا آئے گی، عمل کا مقام ہے. وہم میں زندگی گزارنا چھوڑ دو، حقیقت پسند بنو. یہ جو حقیقت ہے وہ اللہ اس کے رسول نے بیان کر دی. تو آج ہمارا یہی حال ہے نا، جہاں پر ہمارا کاروبار اوپر کی طرف جا رہا تو پتہ بول رہا بس بہترین جگہ پر کہا گیا، اور جہاں آزمائش کا دورانیہ شروع ہو بندہ جگہ بدلتا پھرتا. ایک صاحب میرے پاس آئے، بولے جی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کوئی دوسرا آیا تھا کہ فلاں شخص آپ سے ملنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا کام کیا؟ جی کام یہ ہے کہ وہ جس کے ساتھ ہوتے تھے، جن پیر صاحب کے ساتھ الفاظ یہ تھے، اس وقت مجھے یاد نہیں کہ وہ بیعت ہوئے تھے یعنی 12 برسوں گزارے. بولے جی سسٹم بڑا پیارا تھا، چلتا گیا، دونوں پارٹنرشپ میں، پیر اور مرید پارٹنرشپ میں چلتے گئے. کاروبار تھا جائز کاروبار ان کا، چلتے گئے. بولے جی لاکھوں کروڑوں کمائے. اب ہوا جھگڑا. جب جھگڑا ہوا تو پیر صاحب نے اپنا حصہ لے دیا، جو ان کا بنتا تھا آدھی جائیداد لے لی. اور بدگمانی کی بات نہیں ہے، جب پارٹنر تھے تو ہو سکتا ہے بنتا ہو، لیکن جو ان کا حصہ بنتا تھا وہ انہوں نے لے لیا. تو حقدار ہے اگر پارٹنر تھے تو وہ آدھا حصہ نکلوانے کے لیے ہمارے پاس آ رہا ہے. تو میں نے یہ جواب دیا کہ بھیا جب وہ 1 کے 2 کر رہا تھا تو بہت اچھا تھا، آج اس نے اپنا حصہ لے لیا تو برا ہو گیا. آج تم نے وہ دربار ہی چھوڑ دیا کہ اس نے اپنا حصہ لے لیا. پیر تو وہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا اس پر نشاور کر دو، اگر وہ درست ہے اور تمہارا اعتقاد درست ہے تو ساری دنیا سارا حصہ بھی اس پر نشاور کر دو. اس کی ایک نگاہ کرم ہو تو وہ زیادہ قیمتی ہے. تو کیسی بیعت تھی تمہاری کہ جب 1 کے 2 2 کے 4 4 کے 8 ہو رہے تھے تو پیر صاحب کے ساتھ برسوں گزار دیے. جہاں پیر صاحب نے اپنا حصہ لیا وہاں تم جو ہے منکر ہو گئے اور ان کے خلاف ہوگا، اور اب تم دوسری ایسی طاقت ڈھونڈ رہے ہو کہ جو تمہارے پیر سے مقابلہ کر سکے. تو یہ بیعت تو نہیں تھی. اس نظریے کا نام تو بیعت نہیں ہے. ہماری یہی نظریے ہے کہ جب تک ہماری مرضی کے مطابق آگے سے ہمیں غذا دی جاتی رہے تو بڑا جی بہت اچھا ہے، ہماری مرضی پر چل رہا ہے تو بہت اچھا ہے. دیکھو پیروں کو ہم نے اپنی مرضی پر چلانا شروع کر دیا، ان اللہ والوں کو ہم نے اپنی مرضی پر چلانا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی بے قدری جو ہے قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوبوں کی بے قدری جو ہے قبول نہیں. اللہ ناراض ہوتا ہے.
مجھے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اللہ نے علم سے نوازا ہے. اس علم کے ذریعے سے ہم دنیا کمانے لگ جائیں. آپ اچھا بولو کہ برا بولو؟ کیوں؟ بولا جو آخرت کمانے کی چیز تھی اس سے دنیا کما رہے ہو. ہم کہتے نہیں کہتے کہ بابا یہ آخرت کمانے کی چیز آپ کو دی تھی، آپ اس کے ذریعے دنیا کما رہے ہو. تو یہ ہمارا اصول ہے کہ جس چیز کے ذریعے آخرت کمائی جاتی ہو اس سے اگر دنیا کماؤ گے تو بے قدری ہو جائے گی. پھر آپ نے حق ادا نہیں کیا. یہ اللہ والے ہمیں اللہ سے بنا رہے ہیں. یہ اللہ والے جو اپنے درباروں میں موجود ہو، زمین کے اوپر ہو زمین کے نیچے ہو، یہ ہمیں آخرت دینے آئے ہیں. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم کی دعا ہم مانگتے. راستہ چلا، انہیں اپنے راستے پر چلانے کی دعا نہیں کی گئی، ہم نے ان کے راستے پر چلنا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو خدا تک جانے کی چیز تھی، ذریعہ تھا، شخصیت تھی، اس سے ہم دنیا مانگ رہے نہیں مانگ رہے، اس کے ذریعے ہم دنیا کمانے نہیں کما. جس کی بارگاہ میں آ کر ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری دنیا وہاں ٹکی ہوئی ہے. یہ بے قدری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بے قدری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے محبوبوں کی بے قدری ہے. اور اسی طرح وہ ذمہ دار وہ تلاش کرو جو واقعی ذمہ دار ہو، جو واقعی اپنا بھی بھلا چاہتا ہو اور آپ کا بھی بھلا چاہتا ہو. دیکھو جب آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہو نا تو وہ آپ سے آ کر پوچھتا ہے کہ سر کیا ہے کیا ہے، آپ پوچھتے ہیں کیا ہے، ایک لمبی لسٹ سناتا ہے، یہ ہے. آپ کیا لیں گے؟ آپ کا جو دل چاہتا بولے آپ آرڈر کرتے ہیں، لا کر سامنے رکھ دیتا، پیمنٹ کی آپ نے گھر گئے. اب اس کھانے سے آپ بیمار پڑیں گے، صحیح ہوں گے، آپ کو شفا دے گا، نقصان دے گا، کہ اس کی غرض نہیں منگایا آپ نے. اس کی ڈیوٹی ہے آپ کو کیا چاہیے، سر کیا دیں گے آپ، یہ ہوٹل والے کی ڈیوٹی. اس کے بعد سے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں دوا لینے کے لیے، وہ یہ نہیں پوچھے گا سر کیا لیں گے آپ 50 دفعہ بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب کڑوی دوا مت دیجیے، دینی اس نے کوئی ڈاکٹر صاحب انجیکشن نہیں لگائیے گا، لیکن اگر ضروری ہے تو لگائیں. انجیکشن کیا بولتے چیر کے رکھنے کا، اگر آپریشن کی ضرورت ہے تو وہ آپ کی جان دیکھے گا، آپ کی اصل دیکھے گا، آپ کی مرضی اور خوشی نہیں دیکھے گا. تو یہ فرق ہے. ہم نے ان درباروں کو ہوٹل سمجھا ہوگا، جائیں گے اپنی مرضی کی چیز لیں گے اور دینے والے دے بھی رہے. اس میں کیا لیں گے آپ، سر نہیں بولتے بیٹا بولتے ہیں، لیکن بات وہی ہوتی کیا لیں گے. جو آپ کو چاہیے وہ آپ کو دیا، آپ جو خوش ہو کر نکلے. اب اس کی غرض نہیں ہے بیمار پڑو یا کچھ بھی ہو جائے، آخرت برباد ہو جائے، اس کی غرض نہیں ہے. آپ ہوٹل سمجھ کر آئے تھے، ہوٹل ہی میں آئے تھے. لیکن اگر آپ کو اپنی جان پیاری ہو، اپنی آخرت پیاری ہو، پھر اس وقت آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اور ڈاکٹر کا مزاج یہی ہوتا ہے، پھر وہ جو وہاں پر بیٹھا ہوا نا صاحب جو شخصیت ہے، صاحب اجازت، تو یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کو کڑوا لگے گا یا میٹھا. اس نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، اپنی صنعت بچانی ہے، اپنی فیلڈ بچانی ہے، اپنی سیٹ بچانی ہے. ایک آپ کے لیے وہ اپنی سیٹ نہیں ہو سکتا، ایک آپ کو راضی کرنے کے لیے برسوں کی محنت پر پانی نہیں پھیر سکتا. اسے اپنی محنت بچانی ہے، اسے رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے کہ مریضوں کے ساتھ کیا کیا تھا. وہ اس کے حساب سے آپ کو لے کر چلے گا. اس کا مقصد آپ کے لبوں پر خوشی عارضی والی نہیں ہے، اس کا مقصد ہے کہ آپ مرض سے صحت یاب ہو جائے، پھر دائمی خوشی آپ کے لبوں پر بھی کرتی رہے. تو اسی طرح ایک ذمہ دار کا کام ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کو کیا چاہیے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کو ضرورت کس چیز کی. آج ہمارے یہاں دونوں اعتبار سے ہم نے اس چیز کو دنیا داری بنایا ہوا ہے. وہ بیعت ہماری سیاسی ہو، وہ بیعت ہماری مذہبی ہو، دونوں بھی اعتبار سے جب بھی ہماری نگاہ ہوتی ہے دنیا داری کی طرف ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، لہذا اپنی نیتوں کو درست کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب جگہ سے بیعت توڑ کے کہیں اور چلے جاؤ، نیتیں درست کرو. شیخ تمہیں درست مل گیا، جو جامع ہے، جامع شرائط ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کے ساتھ وابستہ رہو کہیں بھی ہو. ہاں اگر غلط ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے تو پھر وہ بیعت شروع ہی نہیں ہوئی. اعلیٰ حضرت سے جب یوں سوال ہوا کہ کسی نے غلط شخص کے ہاتھ پر بیعت کر دی تو کیا وہ توڑ دے؟ اعلیٰ فرما رہے توڑے گا کیا، جو ہوئی نہیں تھی.
جب شروع ہی نہیں ہوئی تو توڑے گا کیا؟ وہ تو ہے ہی ابھی کوئی اس کا پیر نہیں ہے، اس سے کہو کہ آپ بیعت کر لیں، پہلی باری تو ہوئی نہیں ہوئی، وہ توڑنے کی بات کیا کر رہا ہے؟ تو یہ یاد رکھو بزرگوں کے جملے، غلط جگہ پر بیعت شروع ہی نہیں ہوگی، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں مرید ہے، نہ وہ شروع ہی نہیں ہوئی، لہذا بیعت کو صحیح نظریے سے شروع کرو، صحیح شخصیت سے شروع کرو اور صحیح ارادے کے ساتھ اور زندگی لگا دو تاکہ آخرت ہماری محفوظ ہو۔ آج یہ 11ویں شریف کی محفل ہے، کچھ بات حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے بھی، تو یہی پر آپ دیکھیے جو جس پیرائے میں میں نے گفتگو کی ہے، آج حضور غوث اعظم سے ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہماری دعائیں، ہماری ثنائیں، ہماری ندائیں، ہماری فریادیں، جب غوث اعظم کا نام ہماری زبان پر آتا ہے وہی صرف دنیا، صرف دنیا، صرف دنیا۔ اچھا نیت کا اچھا اور برا ہونا غوث اعظم کی بارگاہ میں اس کا کیا اعتبار ہے؟ آپ سمجھے کہ شاید چلو بخاری کی حدیث پر بھی آپ یہ کہنا ہے کہ جناب کوئی مولوی صاحب بات کر رہے ہیں تو آج طریقت کے امام کی بات کر لیتے ہیں، غوث اعظم کی بات کر لیتے ہیں۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں وقت کا حاکم موجود ہے، خلیفہ موجود ہے۔ ایک تو غوث اعظم اس کے ہدیے قبول ہی نہیں کرتے۔ یہاں تو ہم نے دیکھا ہے کہ سیٹھ صاحب آ کر جو ہے نا 29 کھڑے ہو گئے، سیٹھ صاحب آ کر امام صاحب کھڑا ہو گئے۔ یہ بات ٹھیک ہے، حدیث شریف ہے یہ کہ لوگوں سے ان کے مقام و منصب کے مطابق عمل کر جو ہے سلوک کرو، لیکن دل بتاتا ہے، چہرے کے تاثرات بتاتے ہیں کہ دل میں کیا چل رہا ہے، ہمیں تو بتا دیتے ہیں بہت سے، یہ بہت حد تک باقی علامہ لکھ ہے۔ تو غوث اعظم کا کردار کیا رہا؟ ان کی بارگاہ میں وقت کا خلیفہ موجود ہے۔ یہاں ناظرین کوئی آ جائے، کوئی سیٹ آ گئے، کوئی پارٹی آ جائے تو ایک جھکاؤ طبیعت میں آ جاتا ہے جو نظر آتا ہے، واضح ہوتا ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ سونے کی ہجرتیاں سجا کر لے کر کے آیا ہے اور ڈھیر لگا ہوا ہے۔ وقت کا بادشاہ، بڑیوں کی بادشاہ کی بارگاہ میں آیا تو سوچ لو کیسے آیا ہوگا۔ حضور قبول کر لیں۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ میں یہ تیرا مال قبول نہیں کر سکتا، قبول ہی نہیں کیا۔ اب بات سی کرنے لگا، حضور لوگوں نے آتے ہوئے دیکھا ہے، اگر اسی طرح واپس چلا گیا بڑی بدنامی ہوگی کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے تحفہ قبول نہیں کیا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ اچھا، اب نسبت کی بات آ گئی تو غوث اعظم نے 2 تھیلیاں اشرفیوں سے بھری اٹھائی اور اوپر کیا، دونوں کو دبایا، دونوں سے خون ٹپکنے لگا۔ یہ عبد القادر جیلانی ہے، جو وقت خلیفہ موجود، بادشاہ موجود، خون ٹپکنے لگا۔ فرمایا کہ وہ خلیفہ لوگوں کا، امت محمدی کا خون عبد القادر کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ سن، اگر تجھے رسول اللہ سے یہ نسبت ادا ہوتی نا خلیفہ ہونے کی، امیر المومنین ہونے کی، یہ خون تیرے محل تک پہنتا اور ساری دنیا اس کا نظارہ کرتی۔ تو لوگوں کا خون عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ آج گیارہویں کرنے والوں ذرا دیکھ لیا کرو کہ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں کیا مال پیش کر رہا ہے۔ غوث اعظم قبول نہیں کرتے، تو نے کیا سمجھا ہے کہ حلال حرام سب پیش کر دیا جا رہا ہے؟ ارے میرے پاس مثال موجود ہے، ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اب ظاہر امام کی حیثیت سے ہے تو لوگ مسائل پوچھتے ہیں، کہنا تھا کہ ایک صاحب پوری فیملی سود کماتی ہے، ہر مہینے 11 اور آپ تو پلیٹیں بانٹتے ہیں، مدیریاں بانٹتے ہیں، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کھلائے، 2 دے کے بنوائیں آپ کو دے دی، اس مہینے 4 بنوائیں آپ کو دے دی، آپ خود ہی کر لو۔ حضور اس کو سمجھایا جائے، بالکل سمجھاؤ، یہ 11ویں تھوڑی ہے، حضور سمجھایا۔ جواب کیا دیا اس نے؟ بھائی یار حرام کما رہے تو کیا ہوا، ہر مہینے 11ویں بھی تو کر رہے ہیں۔ مزاج وہ اکیلا نہیں ہے، ہمارا مزاج ہی ہے۔ کیا ہوا؟ حلال ہو حرام ہو، کیا ہم یہ نہیں کرتے؟ لاکھ روپے ہمارے پاس حرام آئے، کرنا کیا؟ بولا 10,000 مسجد میں ڈال دیں۔ تو کیا 10,000 مسجد میں ڈالنے سے 90,000 حلال ہو گئے؟ 90,000 تو حلال نہیں ہوئے، لیکن یہ 10,000 پھنسا دیں گے۔ جو مسجد میں ناپاک مال ڈالا ہے، حرام مال ڈالا ہے نا، وہ 90,000 تو شاید معاف ہو جائے، یہ 10,000 مروا دیں گے۔ کیوں؟ مال حرام، قطعی مال حرام، ثواب کی نیت سے خرچ کرنا انسان کو کافر کر دیتا۔ کیسے؟ اللہ کی پاکیزہ بارگاہ میں نجاست پیش کرنے ہو، اللہ کی پاکیزہ بارگاہ میں
ناپاک چیز پیش کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی بادشاہ نے دعوت کی, لوگ اپنی حیثیت کے مطابق تحفے لے گئے. ایک صاحب بوتل میں یورین بھر کے لے گئے بادشاہ کو تحفہ دینے کے لیے. کسی نے سمجھایا کہ کیا لے جا رہا ہے؟ جی بادشاہ ہے, بڑے دل کا مالک ہے, بڑا نوازنے والا ہے, وہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا سخی ہے, بڑا جواد ہے, قبول کرے گا. اللہ فرمایا پیش کر کے دیکھو پھر تمہیں پتہ چلے گا کیا ہوتا. تو یہ دنیاوی بادشاہ اس کے پاس تم نجاست پیش کر دو تو تمہارا کیا حشر ہوگا سوچ سکتے ہو. وہ جو بادشاہ کا بادشاہ ہے اس کی بارگاہ میں آج مال حرام پیش ہو رہا ہے. کیا سمجھتے ہو؟ بہت زیادہ خوش ہوں گے یہی مال پھنسوائے گا کیونکہ یہ کفر تک لے جاتا ہے. حرام مال جو قطعی ہو ثواب کی نیت سے آپ اس کو خرچ کر ہی نہیں سکتے. ذرا پوچھ لو ہم 90 خود رکھ لیں 10 مسجد میں ڈالتے کام ہو گیا, کام ہی ہو گیا اگر اس نے ایسا کیا. تو یہ جو چیز رب قبول نہیں کرے گا تو رب کے محبوب اس چیز کو کیسے قبول کریں گے؟ کیا سمجھتے ہو ایک بات سے رب ناراض ہو اور غصے آدم بنوا لے؟ عرب کے کافروں کا عقیدہ تھا جو بت پرست عرب کے کفار تھے, ان کا عقیدہ تھا ہم انہیں خدا نہیں مانتے. کیا مانتے؟ خدا کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا سفارشی مانتے ہیں. کیسے مانتے ہو؟ تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ رب بخشنا نہ چاہے کہ بخشوا لے. آج اگر ہمارا عقیدہ وہی ہو گیا تو 1400 سال پیچھے کی جہالت میں کھڑے. کس بات کی ترقی ہے اور کس بات کی تعلیم ہے؟ 1400 سال پیچھے پھینک دیا گیا ہے ہمیں اس جہالت میں کہ جو نظریہ کل کے کافروں کا تھا ہمارا بنا ہوا. رب کی بارگاہ کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہی. رب کی بارگاہ ہی نہیں ہوئی. نماز میں مسجد میں نماز ہو رہی ہوتی ہے جناب, پورا سارے شور شرابہ اور جناب گانے بجاتے ہوئے لوگ گزرتے, ہوش نہیں ہوتا ان کا. یہ کام بازار کے سامنے کریں نہیں کریں. ہم تو ایسے ہی جانا ہے, ایسے آنا ہے, کپڑے کیسے ہوگا, لہجہ کیا ہوگا, انداز کیا ہوگا, کتنا خاموش رہے گا. وہ اللہ کے بندے کا دربار ہے اور یہ اللہ کا دربار ہے. پوچھو نا اللہ فرماتے ہیں کہ رب کا دربار سب سے بڑا دربار ہے. مسجدوں کے بارے میں, مسجدوں میں شور کرنے کے بارے میں, حضور کے دربار میں شور کر دو تو زندگی بھر کی نیکیاں ضائع. تو فرماتے ہیں اللہ کا دربار حضور کے دربار سے بڑا دربار ہے. یہاں پہ شور کرو گے نا تو یہاں بھی وہی حکم لگے گا, ساری نیکیاں ختم. ہمارے موبائل بج رہے ہوتے ہیں, وہ متقی, وہ صوفی, باصفا, امام الاصفیاء, اس کو ہوش ہی نہیں اس کی جیب میں موبائل بجا, وہ پتہ نہیں تو کعبے میں جا کر اس کی روح نماز پڑھ رہی ہے. ایک کوئی کسی کو کھانسی ہو جائے تو آدھی سب شروع ہو جاتی ہے, روح واپس پلٹ آتی ہے. سب کو کھانسی لگ گئی ایک ساتھ, اس وقت ہوش ہوتا ہے. لیکن جب اپنی جیب میں موبائل بج رہا ہو, بابا بند کرو. اللہ کے دربار میں تو تمہاری آواز قبول نہیں تھی بلند, تم میوزک بجا رہے ہو. لیکن دل یوں بھی نہیں ہوتا کہ کچھ غلطی ہو گئی. ایسا کیوں ہے؟ ایسا یوں ہے میرے دوست, بات کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے. ہمیں اپنے درباروں کا تو ادب سکھایا گیا, رب کے دربار کا ادب نہیں سکھایا گیا. رب کا دربار تو ہماری نظر میں یہ ہے کہ بچہ تنگ کر رہا ہے, بھیجو, کرتا ہے ناپاک کر دے, پرواہ نہیں, شور شرابہ کر کے نمازیوں کی نمازیں خراب کر دے, پرواہ نہیں, نماز ہی تو ہے, مسجد ہی تو ہے. جو چیز اللہ قبول نہیں کرتا اللہ والے بھی قبول نہیں کرتے. حضور بہت سے آتا اس کے حرام مال کو واپس اس کے منہ پر مارا کہ لوگوں کا خون عبد القادر کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے. بہت سے آدم جب کل قبول نہیں کرتے تھے نا تو آج بھی قبول نہیں کرتے. ایک اور معیار نیتوں کا, یہی خلیفہ حضور بخش آدم کی بارگاہ میں موجود ہے. بخش آدم کے قریب بیٹھا ہے, مزاج کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک عرضی پیش کر دی, حضور ایک کرامت دیکھنا چاہتا تھا. بخش آدم کو کرم فرمایا, اس نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتا؟ حضور غیب سے کچھ پھل آئے وہ کھانا چاہتا تھا. آپ نے دونوں ہاتھ بلند کیے, دونوں ہاتھوں میں ایک ایک سیب آ گیا, ایک اس نے دیا, ایک آپ نے کہا ٹھیک ہے تیری خواہش کی ہو گئی.
حضور غوث اعظم نے اس سیب کے 2 ٹکڑے کیے، بڑا خوشبودار اور مہک ہی بتا رہی تھی کہ ذائقہ کیا ہوگا۔ آپ نے اسے تناول فرمانا شروع کیا۔ خلیفہ نے جب 2 پیس کیے تو سڑا ہوا اور بدبو آ رہی اس کے اندر۔ اب غیب سے آئی ہوئی چیز، دنیا داری کی نہیں، غیب سے آئی ہوئی چیز تو خراب۔ میں اس کی حضور آپ کا سیب تو بہت اچھا نکلا، خوشبودار، ذائقے دار، اور مجھے جو سیب عطا ہوا وہ تو خراب ہے، بدبودار ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا یہ فرق سیب کا نہیں ہے، تیری اور میری نیت کا ہے۔ عبد القادر جیلانی کی نیت صاف تھی تو اسے ملنے والا پھل بھی صاف تھا نا۔ تیری نیت خراب تھی، تجھے آسمان سے پھل ملا ہے، غیب سے پھل ملا ہے، لیکن وہ بھی تجھے فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو کل بھی غوث اعظم کی بارگاہ کا یہی مزاج تھا، 1000 سال بعد بھی غوث اعظم کی بارگاہ کا مزاج وہی ہے۔ یہاں ہر چیز نیچے کی طرف آ گئی، یہ مت سمجھنا کہ دین نیچے آ گیا، یہ مت سمجھنا کہ تقوی کا معیار نیچے آ گیا، یہ مت سمجھنا کہ روحانیت کا معیار نیچے آ گیا۔ روحانیت کا معیار، تقوی کا معیار، ایمان کا معیار، دینداری کا معیار، انسانیت کا معیار وہی ہے جو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غوث اعظم کا نام لینے والا تھوڑا عقل و شعور پیدا کرو، اپنی نیتوں کو درست کر کے پکارو غوث اعظم، تاکہ تمہیں ملنے والا جو پھل ہے نا وہ تمہیں فائدہ دے، ورنہ درست نیت والوں کو فائدہ ملتا رہے گا، ہم خالی ہاتھ کھڑے رہ جائیں گے۔ اپنی نیتوں کو درست کر لو۔ دوسرا، غوث اعظم کی بارگاہ میں، کسی ولی کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں یہ حرام مال پیش نہ کرو۔ مسلمان کا کام ہی نہیں حرام مال سے، اس کا تعلق ہی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لقمہ مال حرام کا کسی کے پیٹ میں اتر جائے نا، فرمایا جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں موجود ہے آسمان کے فرشتے لعنت کرتے، وہ معصومین ملائکہ لعنت کر رہے ہیں اس پر۔ ایک لقمہ 40 دن تک اس کا اثر رہتا ہے، فرمایا 40 دن تک عبادتیں قبول نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ایک نوالا حرام پیٹ میں چلا گیا، مانگتے رہو ساری رات رحمت ہے، اللہ رحمت کا نزول فرما، رحمت کا نزول فرما، آسمان سے لعنتیں برس رہی ہیں، اللہ کے فرشتے برسا رہے ہیں، بندہ یا رحمت ہے بھی رحمت نہیں ہو رہی، کرم نہیں ہو رہا، نظر نہیں ہو رہی، تو کیسے ہو کہ بابا پیٹ کو حرام سے پاک کرو، جبھی تو تجھے رحمتوں کا نزول ملے گا۔ اور بہت سی ایسے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے رحمت نہیں ہوتی، غلطی ہماری، ہم سمجھتے کہ دین کا معیار نیچے آ گیا، یا آج کوئی دینے والا نہیں رہا، لینے والے کی بھی تو اوقات ہونی چاہیے کہ چاہیے کیا، کھڑا کس صف میں ہے، جس صف میں کھڑے ہیں وہی چیز ملے گی۔ آخری بات بتا رہا تھوڑی دلچسپی کے لیے، دیکھو جو چیز چاہیے ہوتی ہے نا اسی کے پاس جاؤ، دودھ لینا ہے تو کیا سبزی والے کے پاس جاؤ، دودھ والے کے پاس جاؤ، سبزی لینا سبزی والے کے پاس جاؤ، گوشت لینا گوشت والے کے پاس جاؤ، جو سامان لینا ہے اس والے کے پاس جاؤ۔ جب خدا چاہیے نا، جب مطلوب اللہ ہے تو پھر اللہ والے کے پاس ملے۔ ہم چلے جاتے ہیں چورن والے کے پاس، بولتے ہیں مجھے چورن دے دیا، ابھی تو گیا ہی چورن والے کے پاس، پھر تو کہہ رہا ہے کہ چورن دے دیا، تو گیا ہی چورن والے کے پاس، غلطی اس کی نہیں، غلطی تیری ہے۔ کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے کہ وہاں آج بھی اللہ ملے گا، لیکن اللہ والوں کی بارگاہ میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی عرض کی وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔